الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اگر اللہ قدوس جل وعلا کے ساتھ کوئی اور معبود مانے تو عقیدہ توحید سلامت نہیں رہتا، لیکن جو اس کی بارگاہ کے مقرب و مقبول ہے، ان کی محبوبیت ماننا اور ان کے خداداد، عظیم کمالات و بلند مقامات پر یقین رکھنا تو توحید کے خلاف ہرگز نہیں۔ جن کے ادب و احترام کو اس وحدہ لا شریک نے واجب قرار دیا، جن کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملایا، جن کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، تو توحید کے علم بردار اعظم رسول معظم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح اپنے ذکر کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ کہنا کہ یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا یہ توحید کے منافی ہے، تو یہ ہرگز اس طرح نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ ابھی 45 آیات پیش کریں گے جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ایک ساتھ موجود ہے اور توحید کے منافی ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 1، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کریم کا۔ آیت نمبر 2، اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا اور سنا کر اس سے پھر نہ جاؤ۔ آیت نمبر 3، ویطیعون اللہ و رسولہ، اور اللہ و رسول کا حکم مانتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 5، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا۔ آیت نمبر 6، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، یعنی ایمان لائے۔ آیت نمبر 7، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 8، براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آیت نمبر 9، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آیت نمبر 10، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا مہر راز نہ بناؤ۔ آیت نمبر 11، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت نمبر 12، إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ۔ آیت نمبر 13، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ آیت نمبر 14، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے۔ آیت نمبر 15، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 16، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو۔ آیت نمبر 17، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ آیت نمبر 18، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کہتے ہیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ آیت نمبر 19، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ رہے۔ آیت نمبر 20، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے۔ آیت نمبر 21، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ آیت نمبر 22، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کرے۔ آیت نمبر 23، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آیت نمبر 24،
ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہوئے۔ آیت نمبر 25، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ آیت نمبر 26، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم فرما دے۔ آیت نمبر 27، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 28، ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ آیت نمبر 29، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نمبر 21، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 32، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نمبر 33، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کرو گے۔ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ آیت نمبر 35، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آیت نمبر 36، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ آیت نمبر 37، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، آیت نمبر 38، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں فرمان بردار ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت نمبر 39، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آیت نمبر 40، أُولَٰئِکَ الَّذِینَ یؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 41، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آیت نمبر 42، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو۔ آیت نمبر 43، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا۔ آیت نمبر 44، وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھروں سے نکلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہوا۔ آیت نمبر 45، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے۔ مذکورہ آیات مبارکہ سے روز روشن کی طرف یہ بات آیا ہوتی ہے کہ اللہ قدوس جل وعلا، جو کہ واجب الوجود خالق حقیقی اور معبود برحق ہے، اس کے ذکر کے ساتھ اس کے حبیب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے نام سے صاحب الاولاق اور حبیب پاک کے نام کا اتصال کرنا عقید توحید کے خلاف ہرگز نہیں بلکہ تقاضائی ایمان ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی نوازشوں و عطاؤں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور مہربانی کو ماننا منافی توحید ہرگز نہیں۔ یوں کہنا کہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے فلاں نعمت ملی، یا یوں کہنا کہ اللہ جل جلالہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول اپنے فضل سے دے گا، اس سے توحید کی مخالفت ہرگز لازم نہیں آتی، بلکہ یوں کہنا عینی ایمان بلکہ جانی ایمان اور روح ایمان اور عقید قرآن ہے، جس طرح ہم نے تقریباً 46 آیات پیش کیے۔ اسی لیے تو کثیر التعداد ایسی آیات پیش کی ہے جن میں نام خدا جل جلالہ و نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال ہے، یعنی ایک ساتھ ہے، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ساتھ ہے، تاکہ انہیں پڑھ کر عقائد و جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے غلاموں کو بے پناہ مسرت و فرحت حاصل ہو۔ تو یہ ہرگز حضور کا ذکر کرنا، یہ ہرگز عقید توحید کا منافی نہیں۔ آخر میں یہ شعر سماعت کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔
تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل وعلا کے متعلق، یعنی جن آیات میں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ ہے تو یہ پیش کیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی